अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हक़ाइक़ में हमारे साथ आज जनाब डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब, एक बड़ा नाम होम्योपैथ मेडिसिन में और वैसियत होम्योपैथ डॉक्टर अपना लोहा मनवा चुके। हमने बहुत दफ़ा ये डिस्कस किया मुख्तलिफ चैनल्स पे भी, मुख्तलिफ जगह पे भी, दोस्तों में भी, कि आज की यूथ जो है वो अपने रास्तों से भटक चुकी, अपने आप को उससे नए नए अज़ाब डाल लिए, उसकी आदत चेंज हो गई। मतलब सबसे बड़ी आदत जो एक उनसे अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, वो रातों को जागना और दिन को सोना। उसमें सिर्फ यही है कि इंटरनेट पे कभी यूट्यूब पे नॉनसेंस किस्म की फिल्में देख लें या कोई गेम्स खेल ली और पता ये चला कि आपने सारी एनर्जी जो वो गलत हरकतों में लगा दी है। इसके नतीजे में, और डॉक्टर साहब आपका मसला यहाँ से शुरू होता है, इसके नतीजे में बच्चों में बेपनाह मुख्तलिफ़ किस्म की एंग्जाइटीज़ शुरू हो जाती हैं, बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, ज़हनी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, क्लैश शुरू हो जाते हैं, माँ बाप से क्लैश शुरू हो जाते हैं, बहन भाइयों से क्लैश शुरू हो जाते हैं, और जो थोड़े से बड़ी उम्र के हैं मियाँ बीवी में क्लैश शुरू हो जाते हैं। तो आप वैसे डॉक्टर जो ये, मैं बड़ी नाजुक बात करने लगा हूँ, ये जो बॉडी में मतलब गुस्से की वजह से भी केमिकल चेंजेस आती हैं, आपके जागने की वजह से भी केमिकल चेंजेस आती हैं, आपके जो अचानक हाइपर होना, ये भी केमिकल चेंजेस के साथ साथ एक इंसानी बॉडी में वो मादे या साल्ट्स बढ़ने से भी ये चेंजेस आती हैं। तो आपके जो होम्योपैथ तरीका कार या तरीका इलाज है, उसमें क्या ऐसे बच्चों के लिए जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में या अपने आप को तंग करते हैं, उनका कोई इलाज है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो इंसानों की सोसाइटी का तरीका इलाज है, और सोसाइटी जो है इंसानों के साथ जुड़ी हुई है। तरीका इलाज से पहले हम इंसानों का तज्ज़िया करना चाहते हैं कि इसके तज्ज़िये के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बटालवी साहब ने जिन चीज़ों का जिक्र किया, इंसान के तज्ज़िये के अंदर ये चीज़ें आती हैं: गुस्सा, हसद, बुग़्ज़, अनाद, इज़्महलाल। ये सारी चीज़ें इंसान के तज्ज़िये के अंदर, ये फितरत का हिस्सा है या इंसान के किसी गलत कामों, गलत खाने, गलत साल्ट्स की वजह से ये चेंजेस आती हैं बॉडी में? ये भी ये एक्चुअली इंसान की फितरत का हिस्सा नहीं है, ये माहौलियाती एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर, जिस माहौल के अंदर हम रह रहे होते हैं, ये उस वहाँ से हम हासिल करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे असबाब मौजूद हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इंसानी सोसाइटी के अंदर इंसान जो इन फसादात का जो सबब बन रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कोई? तो ये सोसाइटी के अंदर जिस तरह के ये जो मामलात आ रहे हैं हमारे, जिसके अंदर गुस्सा है, नाराज़गी है, भाग जाना है, दौड़ जाना है, और ज़हनी तौर पर ख़ुदकुशी कर जाना है, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरा ये कि जो सोसाइटी के अंदर जो हमारा आलमिया है कि वो सोसाइटी सिम्मतलेस है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि उसने क्या करना है, किधर जाना है, कैसे जाना है। एक दौड़ लगी है, एक रेस लगी हुई है हासिल करने के लिए, और उसके अंदर जहाँ तबाही और बर्बादी जो है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर मसलन कवर कर रही है। उसमें हम समझते हैं कि जो जिनसी बेरा रवी है, जिसके अंदर हमारे नौजवान नस्ल जो है वो बिलखसूस इसके अंदर मुब्तला है। मेरे पास बहुत सारे केस वो लोग आए, नौजवान आए, जो बहुत सारे प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला थे। असाबी कमज़ोरी है, पट्ठों की दर्द है, रात को नींद नहीं आती, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरह के बहुत सारे मसाइल के अंदर नौजवान आए, जिसमें बच्चियां हैं, बच्चे हैं,
اور ان مسائل کی وجہ سے آگے بچے بچیاں جو ہیں ان کے قد چھوٹے ہو گئے ہیں, آگے وہ مثلا بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں, اور اس طرح کا ماحول یہاں پر کریٹ ہو چکا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جنسی بیرا روی سے ریلیٹڈ بچے اور بچیوں کے جتنے بھی مسائل ہیں, ان سب مسائل کے اندر صرف اور صرف آپ کو ہومیوپیتھی طریقہ علاج بہتر گائیڈ کر سکتا ہے. اور اس کے اندر انسانی سوچ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, مثلا ایک شخص ایسا نوجوان بچہ ہے یا بچی ہے, اس کے ذہن کے اوپر ہر وقت سیکس کے جذبات وہ غالب رہتے ہیں, ہر وقت اسی چیزیں میں سوچ رہتا ہے, یا فرض کریں وہ مجبور ہو جاتا ہے اپنے جذبات کے ہاتھوں کہ وہ مثلا کوئی ایسے رستے اختیار کرے جس میں مثلا ہینڈ پریکٹس ہوتی ہے اور دیگر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اب اس طرح کے جتنے بھی نوجوانوں کے پرابلم یا مسائل ہیں, ان کو نفسیاتی طور پر ڈائیورٹ کرنے کے لیے, ان میں سے نکالنے کے لیے صرف اور صرف ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہے جو ان کو انسان کو نفسیاتی طور پر کنورٹ کرتا ہے. جو ایلوپیتھی ہے وہ فیل ہے اس میں. ایلوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, بیس کرتی ہے ساری ٹرینکلائزر پہ. ہاں جی, وہ اس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. وہ سوائے مثلا دیتے ہیں کہ ٹرینکلائزر دے دیا جائے, سلا دیا جائے ان کو, مثلا وقتی طور پر نیند کے اندر لے جایا جائے اور نیند کے ذریعے ان کو ڈائیورٹ کیا جائے. ان کا یہ طریقہ کار ہے. ہمارا جو ہے, دیکھو ذرا تھوڑا سا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. انسانی خیال جو ہے, انسانی سوچ جو ہے, وہ اس کے عمل سے بہت آگے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک لمحے میں سوچیں میں امریکہ چلا گیا ہوں, تو آپ امریکہ آپ کے خیالات کے اندر چلے گئے ہیں, مگر فزیکلی طور پر جانا آپ کا مشکل ہے. فزیکلی طور پر تو نہیں جا رہے آپ, تو فزیکلی طور پر آپ پیچھے ہوتے ہیں, خیال آپ کا بہت آگے ہوتا ہے. اب ہم خیالات کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, خیالی گھوڑے لڑانا چاہتے ہیں. اب خیال کے اندر ہمارے سارے مثال, غصہ ہمارے خیالات کے اندر ہے, حسد ہمارے خیالات کے اندر ہے, اور دیگر یہ جو چیزیں ہمارے فسادات ہیں یہ سارے خیالات کے اندر ہیں. تو ہم نے ان کو خیالات کے اعتبار سے کنورٹ کرنا ہے, دوسروں کو تسلیم کرنا ہے. اس کے لیے ہومیوپیتھ میں دوائیاں موجود ہیں. اس کے لیے ہمارے ہومیوپیتھی کے اندر بہت ساری ادویات ہیں, بہت ساری مسئلے سے ریلیٹڈ ہیں. مثلا خودکشی کرنی ایک آدمی چاہتا ہے, میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں, انزائٹی ہے اس کو, ڈپریشن ہے, تو اب ہومیوپیتھی کے اندر بہت ساری میڈیسن ہے جو اس کے خیالات کو ڈائیورٹ کرتی ہیں. آپ اس کا علاج تو اسی وقت کریں گے نا جب وہ آپ سے مشورہ کرے گا, یا آپ کو بتائے گا, یا آپ کے نوٹس میں آئے گا کہ یہ بندہ ڈپریشن کے اس اسٹیج تک چلا گیا کہ جہاں خودکشی کی نوبت آ رہی ہے, لیکن وہ بتائے ہی نہ, وہ خود ہی اکیلا بیٹھ کے وہ اس میں ڈیپ ڈاؤن غرق ہوتا جائے اس سمندر میں, تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر اس کے پیرنٹس ہیں, اس کے والدین ہیں, ہلکا باپ ہے, دوست ہیں, وہ اس کو مثلا آنا تو پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر آئے گا نہیں تو پھر کسی کو کیسے پتا چلے گا؟ کسی کے پاس کوئی ایسا غیب کا علم تو ہے نہیں جس سے مثلا وہ پتہ چل جائے کہ اس کو اب یہ پرابلم ہے. باقی اس کی جو علامات ہیں, اس کے جو خیالات ہیں, اس کی جو زبان ہے, جب وہ بولتا ہے تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں پر کھڑا ہے ذہنی طور پر. اور اس کو ایک تو سائیکو تھراپی ہوتی ہے, سائیکولوجیکلی اس کو ٹریٹ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اس کی ڈائٹ جو ہے بالخصوص, جو اصل میں ایک بات یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر اکارڈنگ ٹو ایج بھی بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. ہمارے پیرنٹس اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ مثلا ایک بچہ چھوٹا سا ہے, اس کے اندر اعصابی نظام جو ہے اس کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اس کے اندر رطوبتیں زیادہ ہوتی ہیں. بچہ چھوٹا سا 7-8 سال کا گر رہا ہوتا ہے, بھاگ رہا ہوتا ہے, دوڑ رہا ہوتا ہے, مگر اس کو کوئی چوٹ نہیں لگتی. جو ہی وہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے, اس کے اندر اپنے ایک باڈی کے اندر چینج آنی شروع ہو جاتی ہے, جس میں اس کا مسکولر سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. وہ خود سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اپنی حیثیت کو وہ تسلیم کروانے کی کوشش کرتا ہے. اب سوسائٹی کے اندر اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, اس کو ہم پلہ حیثیت میں لیا نہیں جا رہا. وہ کہتے ہیں نہیں آپ بچے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو اس طرح نہیں ہے. پھر اس کے اندر جو ہمارا ماحول ہے دائیں بائیں کا, فلمی ماحول ہے, دیگر ماحول ہیں, اس کی سمت کو وہ متعین کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سوسائٹی کو بچانا ہے, سوسائٹی کو سمجھنا ہے, تو ہمیں اپنے ماحول کے اندر جو ہے وہ چینج لانی پڑے گی. ہم اپنے خاندانی ماحول ہے, گھر کا ماحول ہے, ہم اس کے اندر تبدیلی لائیں. بچوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیں, ان کے ذہن کے اندر جھانک کے دیکھیں وہ کس انداز سے سوچتے ہیں. ان کو پتہ چلے کہ یہ جو میرے والدین ہیں, دنیا میں ان سے بڑی ہستی اور ان سے زیادہ ہمارا ہمدرد اور دوست اور کوئی نہیں ہو سکتا, نہ ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, آج ہم اس
پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اس کی دوسری قسط ہم انشاءاللہ کل آپ سے مزید گائیڈنس لیں گے, مزید رہنمائی لیں گے اور بچوں کے لیے مزید حل تلاش کریں گے. ناظرین, ہماری اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.